بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اسکرین پر ایک اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے صراط الجنان فی تفسیر القرآن۔ اس قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو لکھنے والے مفتی محمد قاسم عطاری صاحب ہیں، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ بھی موجود ہے، یعنی اس اپلیکیشن میں دو طریقے کے ترجمے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بعینی ترجمہ موجود ہے، اور مفتی محمد قاسم عطاری صاحب کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور ان کی تفسیر صراط الجنان ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور عام فہم زبان میں ترجمہ ہے۔ آپ موبائل میں دنیا بھر کی چیزیں لوڈ کرتے ہیں، گیم لوڈ کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شوق رکھتے ہیں۔ اگر آپ اردو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور قرآن عظیم کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس اپلیکیشن کو ضرور لوڈ کریں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن عظیم کی جو ترجمے ہیں وہ مختصر اور جامع الفاظ میں ہیں، یعنی ہر کسی کو سمجھ میں آنے والا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کھولتے ہیں قرآن کریم، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور سنیے۔ اس میں آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم، اور یہ آئیکن بنا ہوا ہے۔ آپ ڈائریکٹ کس پارہ میں جانا چاہتے ہیں اور کس آیت پہ جانا چاہتے ہیں، اس میں پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن کریم کو یہاں پر دو ترتیبوں کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ پہلا سورہ کے ترتیب سے، اور دوسرا پارہ کی ترتیب سے۔ قرآن عظیم عموماً ہم لوگ یعنی ایشیا کے لوگ یہ پارے کی ترتیب سے پڑھتے ہیں، اور حفاظ کرام پارے کی ترتیب سے یاد بھی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ سورہ کی ترتیب سے بھی اسے یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو میں کھولتا ہوں۔ اس میں دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہے قرآن کریم سورتوں کی ترتیب سے۔ اب یہاں پر نیچے آپشن دیا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن عظیم کو سننا چاہتے ہیں تو 4 قاری حضرات کی آواز میں یہ آڈیو موجود ہے، آپ سلیکٹ کر کے کوئی بھی آڈیو لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی سورت کی ترتیب۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پاروں کی ترتیب سے۔ یہ ہے پاروں کی ترتیب۔ آپ الف لام میم کھولیں گے تو جو عموماً ہوتا ہے کہ الحمد کے بعد میں الف لام میم آتا ہے، یہ پورا اس ترتیب میں آپ کو پورا قرآن شریف ایسے ملے گا۔ پورا کا پورا سورہ بقرہ کی جتنے بھی آیات ہیں وہ سب اس میں مل رہے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ 141 یعنی پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ ایسے کر کے آپ دوسرے پارے میں سیدھے پہنچ جائیں گے۔ یہ اس طرح سے آپ اسکرول اپ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کر کے آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہیں سے پھر ٹچ کر کے آپ تیسرے پارے میں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا قرآن کریم پارے کی ترتیب سے، یعنی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات، یہ ہے۔ اب آتے ہیں، لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ پارے کی ترتیب سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آڈیو کا آپشن نہیں ملے گا، اور سورت کی ترتیب سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آڈیو کا آپشن یہاں پہ نیچے موجود ہے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں تفسیر قرآن، ان میں قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں، ترجمہ کنز الایمان اور ترجمہ کنز العرفان اور تفسیر صراط الجنان۔ تو یہ ترجمہ جو سب سے اوپر رکھا گیا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور دوسرا جو ترجمہ ہے وہ کنز العرفان حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری صاحب کا ہے، اور تفسیر صراط الجنان بھی انہوں نے ہی مرتب کیا ہے۔ تو یہ ہے، اس میں بھی وہی ترتیب ہے کہ اگر آپ
پارے کی ترتیب سے پڑھنا چاہیں ترجمہ تفسیر تو آپ پارہ کھول لیجئے، اور اگر آپ سورہ کی ترتیب سے پڑھنا چاہیں تو آپ سورہ سلیکٹ کر لیجئے۔ تو سورت میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی، مکہ شریف میں تو مکہ کا خانہ کعبہ کا فوٹو بنا ہوا ہے، مدینہ شریف میں اگر نازل ہوئی ہے تو مدینہ شریف کا گنبد خضرا کا فوٹو لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں سورتوں میں کتنی آیات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں یعنی الحمدللہ رب العالمین میں 7 آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، اور سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں۔ اس طرح سے ہر سورت کی جتنے بھی آیات ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کے بارے میں کچھ تعارف۔ یہاں پر جو اپلیکیشن کے بارے میں رابطہ کریں ہمارے بارے میں، بک مارک، تلاش، ترتیب، تو یہ اپلیکیشن کے اور کچھ فیچرز ہیں، ان کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں، اس میں آپ کو ایک اہم چیز بتانا بھول گئے، بک مارک اور کنٹینیو ہوم۔ تو کنٹینیو سب سے اہم چیز ہے اس میں۔ کنٹینیو چیز وہ ہے کہ آپ جیسے قرآن شریف مان لیجئے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے آپ کیا نام ہے اپلیکیشن بند کرنا پڑا، آپ باہر آ گئے، تو جب بھی آپ دوبارہ کھولیں گے اور آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیں یا تفسیر پڑھنا چاہیں یا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو آپ جہاں چھوڑ کے آئے تھے آپ کو یہ سیدھے وہیں لے جا کر کے پہنچا دے گا۔ آپ جیسے قرآن پاک جہاں تک پڑھا وہیں سے شروع کریں، اس پہ کلک کریں گے تو آپ جہاں تلاوت کر رہے تھے وہاں پہنچ جائیں گے، اور نیچے والے آپشن میں تفسیر جہاں تک پڑھی وہیں سے شروع کریں، اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو جہاں آپ تفسیر پڑھ رہے تھے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے ترجمہ۔ اور اب سورہ فاتحہ کے کھول کر کے کچھ اس کا تعارف اور مضامین کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے زوم کر سکتے ہیں، جیسے آپ بڑا نہیں نظر آتا ہے، بڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ کا تعارف ہے سورہ فاتحہ کا۔ مقام نزول اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اب اس میں رکوع اور آیات کی تعداد بتا دی گئی ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء یعنی نام، اور ان کی نام رکھنے کی وجہ ہے تسمیہ، یعنی کیا وجہ ہے جو ان کا نام رکھا گیا، اتنے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مشہور 15 نام ہیں اور بہت سارے نام ہیں، لیکن یہاں مفتی صاحب نے صرف 15 ناموں کا ذکر کیا ہے جسے آپ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے فضائل کیا کیا ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور چلتے ہیں مضامین میں، یعنی اس سورہ فاتحہ میں کس طرح کا مضمون مواد پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل، یعنی نماز سے متعلق کہ جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کب پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، کب نہیں پڑھیں گے، تو وہ یہاں پہ کچھ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب چلتے ہیں ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ یہ میں نے کھول لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کی بھی تفسیر یہاں موجود ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھنے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ تفسیر آپ کے سامنے کھل کر کے آ گئی۔ یہاں پر بھی آپ کو ترجمہ ساتھ ساتھ ملے گا، اور یہ تفسیر صراط الجنان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آیت، اس کے بعد میں ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے بعد میں تفسیر صراط الجنان۔
تو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ یہ حمد اور شکر کی تعریف تفسیر میں یعنی بہت گہرائی کی باتیں جو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن عظیم یا عربی جاننے والے بھی جب تک تفسیر نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے فضائل کے کیا نام ہے، احادیث میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے یہاں 3 فضائل منتخب کر لیے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ بھاری نہ لگے، آپ 3 پڑھ لیں۔ اور حمد سے متعلق شرعی حکم، اور یہاں پر بھی اس آیت کو اگر آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، اس تفسیر کو، ترجمے کو، تو آپ یہاں سے سیدھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، اور اس کو یہاں سے بک مارک کر کے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب اس میں چلتے ہیں، ایک اہم چیز یہ رہ گئی ہے، اور اسی طریقے سے آپ ہر چیز کا، ہر آیت کا ترجمہ، تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور بتا دیں آپ کو، سب سے اہم چیز اور خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن عظیم کے ترجمے اس میں 2 موجود ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا چاہتے ہیں یا مفتی صاحب کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ سیٹنگ میں جا کر کے آپ ترجمہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کنز الایمان لگا لیں گے تو کنز الایمان آئے گا، اب کنز العرفان لگا لیں گے تو کنز العرفان آئے گا۔ اور ریمائنڈر بھی ہے اس میں، فنٹ سائز کا یہاں پہ بھی یہیں سے دے دیا ہے، تو ہر طریقے کا اپلیکیشن میں آپشن موجود ہے، یعنی کل ملا کر کے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین آپشنز اس میں موجود ہیں۔ آپ قرآن عظیم کو پڑھیے، رب العالمین نے اپنے بندوں سے کیا کہا ہے، کیا حکم فرمایا ہے، ان سب کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ سے، ذکر اللہ سے کمنٹ کریں، اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ اس سوال کمنٹ میں لکھ دیں اپنے شہر کے ساتھ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔